بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار اور انگنت احسانات کیے ہیں اور ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم اس کا حساب نہیں رکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر دن اور رات کو لے لیا جائے، جس کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، اس کو فضول کاموں میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے قسم کھائی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، والضحی، قسم ہے چاشت کی، اور اسی طرح سے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے بچنے والا انسان بس وہی ہے جو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول رکھتا ہے: ایمان، عمل صالح، دعوت الی اللہ اور صبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، اور وہ ہیں صحت اور فراغت۔ زیادہ تر لوگ یہ 2 نعمتیں پا کر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کم ہیں۔ زیادہ تر لوگ صحت و تندرستی جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اپنے فارغ اوقات کو مختلف امور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر یا ان کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے اپنا فارغ وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو جن دوستوں کی وجہ سے برباد کرتے ہیں، ان کی دوستی قیامت کے روز ان کے لیے شدید پچھتاوے اور حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ برے دوستوں کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، اور ان کی یاری دوستی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اچھے دوست کے فوائد اور برے دوست کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھوکنے والے انسان کی طرح سے ہے۔ لہذا اچھے لوگوں کو دوست بنا کر اور برے لوگوں کو دوست نہ بنا کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔ جن محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر ہم فضول اور بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے وقت برباد کر دیتے ہیں، یہی محفلیں اور مجلسیں قیامت کے روز ہمارے لیے باعث و حسرت اور ندامت بن جائیں گے۔ بعض لوگ کہانیوں اور داستانوں میں، من گھڑت قصے، من گھڑت واقعات میں اور رسالے پڑھ کر اپنا فارغ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کاش یہ لوگ جن اوقات میں قصے کہانیاں پڑھتے ہیں ان میں قرآن مجید کی تفسیر یا حدیث نبی یا سیرت طیبہ یا صحابہ کرام کے سچے واقعات کا مطالعہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو کس قدر بابرکت بنا دیتا۔ رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور رات کی ان ساعات کو فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آرام اور سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ان مبارک گھڑیوں میں سو جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو اسے بخش دوں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں سو جاتے ہیں بلکہ فجر کے وقت بھی سوئے رہتے ہیں
اور اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب انہیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد رات کا ابتدائی حصہ فضول اور بیہودہ کاموں میں ضائع کرنے سے تہجد بھی فوت ہو جاتی ہے اور نماز فجر بھی چلی جاتی ہے۔ تہجد تو نفل نماز ہے، لیکن نماز فجر تو فرض ہے، جس میں کسی قسم کی غفلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی درست نہیں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے اسے جاگ کر گزار دیا جائے، اور جو وقت جاگنے اور محنت کرنے کے لیے بنایا ہے اسے سو کر ضائع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو روزی تلاش کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے، جبکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ عشاء کے بعد آدھی رات تک بالکل ہی فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ یقیناً حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ بعض لوگ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، بعض لوگ پسندیدہ گیم میں مشغول رہتے ہیں، کئی لوگ سوشل میڈیا پر مشغول رہتے ہیں، اور کئی لوگ موبائل فون کے ذریعے موسیقی سنتے ہیں یا ویڈیو کلپس کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات کو رائگاں کر دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے موبائل وقت کے ضائع ہونے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ حالانکہ موبائل ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، لہذا اسے اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا ہی ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ اسے ایک مستقل مشغلہ بنا لیا جائے جس کی وجہ سے دیگر فرائض اور واجبات میں شدید خلل پیدا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پرواہ رہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق پورے ہو سکیں۔ اگر اس کو علم نافع کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے، یعنی اس کے ذریعے مختلف علماء کے لیکچرز اور دروس و خطبات سنے جائیں تو یہ بہتر ہے، یا اسے دینی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ رب العزت کے فرامین یا نبی کے ارشادات گرامی کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور مختلف دینی معلومات لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور سوشل میڈیا پر جن غلط نظریات و باطل عقائد کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو ان کا مدلل رد کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ لہذا موبائل فون کے ناجائز استعمال کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو برباد کرنے کے بجائے اس کے جائز استعمال کے ذریعے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے تمام امور سے دور رہنا ضروری ہے جو انسان کے قیمتی اوقات کے ضیاع کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لہٰذا اے لوگو، تم اپنے مقصد حیات کو پہچانو اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کی خاطر زندگی گزارو۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، یعنی ہم اپنی زندگی اپنے خالق و مالک و رازق کی مرضی و منشا کے مطابق بسر کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی مرضی و منشا کے خلاف ہو، جس سے وہ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ لہٰذا اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ فراغت مشغولیت میں بدل جائے۔ پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو دیگر کاموں میں مشغولیت کی بنا پر کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے۔ عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گزارا، جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گنوایا، مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ لوگوں، قیامت کے روز جب آپ کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کس چیز میں گزارا، زندگی کے قیمتی اوقات کو کس کس عمل میں مصروف کیا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں یا اس کو ناراض کرنے والے اعمال میں، تو سوچ لو کہ اس دن اس سوال کا کیا جواب دو گے۔ لہٰذا اے لوگوں، وقت کی اہمیت کو سمجھو، اس کو فضول اور لا یعنی کاموں میں نہ گزارو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔